السلام جو ہیں ان کے متعلق سورۃ مریم 56 میں آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، صدیقاً، یہ بھی صدیقاً نبیًا تھے، وعدے کے سچے تھے، اور جو تھے ایک راست باز انسان تھے۔ اور سورۃ الانبیاء میں 85 86 میں ان تمام سارے نبیوں کی ذکر ہے، تو ان کا بھی ہے کہ وہ بھی الصابرین الصالحین، صبر کرنے والے، وہی رکھیں، الصابرین اور صالحین، صبر کرنے والے اور نیک ہیں اور نیکوکار تھے، یہ نبی بھی تھے اور خطیب بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت، پڑھ لیتے، آیت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ و اسماعیلا و ادریسا وزل کفلی کلو من الصابرین۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف، آپ کا نام نخنق اور لقب ادریس ہے، آپ بلند پایہ خطیب تھے اور حرمس الحرامسا بہت بہادر کا آپ کو خطاب دیا گیا، آپ بہت بہادر تھے، ٹھیک ہے، آپ کا لقب ادریس تھا، اور صدیقاً نبیًا، آپ کو بھی صدیقاً نبیًا کہا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف جو ہے، آپ جو ہے، آپ کا نام جو ہے نخنق، آپ کا لقب ادریس، اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں، آپ کا نام ادریس، علم و درس و تدریس سے منسوب ہیں، کیونکہ آپ علم و حکمت میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ساتویں پشت میں سے یعنی آپ حضرت شیس علیہ السلام کے پڑپوتے، آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو علم و ہنر سکھائے، اور نوح علیہ السلام کے پردادا تھے آپ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کپڑے سینا، ترازو بنانا، فلکیات، ایسٹرونومی کے علم کی بنیاد رکھی۔ آپ بلند پایہ خطیب تھے اور حرمس الحرامسا کا خطاب آپ کو دیا گیا، صدیقاً نبیًا تھے، اور سورۃ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، نیز اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راز باز انسان اور نبی تھے۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تو ادریس کا لفظ عربی لفظ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اس کے معنی نکالنے کی کوشش کی ہے، یعنی بہت پڑھنے لکھنے والا، اور کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ لکھنے کے موجد ہیں، وہ سچے صدیق تھے، اور جو ہے سیدنا، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے اسکلز جانتے تھے۔ سیدنا ادریس کا زمانہ اور مرکز تبلیغ، سیدنا ادریس سیدنا نوح سے بہت پہلے مبعوث ہوئے تھے، نوح علیہ السلام سے پہلے آپ کا مرکز تبلیغ بابل تھا، آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی، آپ علم ہندسہ یعنی میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، حساب اور نجوم میں ماہر تھے، نیز قلم سے لکھنا، سب سے پہلے آپ نے قلم سے لکھنا شروع کیا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا تھا، کیونکہ آپ نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ بلند پایہ خطیب تھے اور حرمس الحرامسا کا خطاب پایا، آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر اتر آئے، آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے آئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس پھر سورۃ مریم 57 میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور مقام علیہ بھی سمجھتے ہیں کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سینے۔ بلندی مقام، مکاناً علیہ سے مراد بعض مفسرین نے اس کا مفہوم رفع الی السماء سمجھا ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صاف نہیں ہیں، اور کسی صحیح حدیث سے بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو نہیں اٹھایا گیا اس آسمان پر۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مکاناً علیہ اس سے مراد مرتبے کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی، انہیں
بلند مقام پر اٹھایا گیا، انہیں نبوت سے سرفراز کر کے یہ بلندی عطا کی گئی۔ و اسماعیل و ادریسا و ذل کفلی کلو من الصابرین۔ اب جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کو معراج ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان تک لے جایا گیا تھا، تمام پہلے دوسرے چوتھے پانچویں ستم ان پہ جبریل علیہ السلام سب آسمانوں پہ لے جاتے رہے، اور ہر آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نبیوں سے ہوتی رہی۔ تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہم پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر جبریل مجھے چوتھے آسمان پر لے کے چڑھے، دروازہ کھولنے کو کہا، سوال ہوا کون ہے، کہا میں جبریل ہوں، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوچھا گیا انہیں بلوایا گیا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، کہا گیا ہاں بلایا گیا ہے، تو کہا خوش آمدید جو آیا ہے، کتنا ہی اچھا ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور پیغمبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ، اب ہم دیکھتے کہاں کا تذکرہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 بار تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صدیق نبی تھے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے۔ یہ سورۃ المریم 56۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، سورۃ الانبیاء 85۔ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام یہ سب صابر لوگ تھے۔ تو یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبی اور خطیب تھے۔ اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، سورۃ مریم 56۔ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، صدیقاً نبیاً، اور سورۃ الانبیاء 85-86 میں ابھی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو صابرین اور صالحین کہا، صبر کرنے والے اور نیکوکار تھے۔ تو